یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا آغاز کروں یا آج کے ٹاپک کے بارے میں کچھ بتانا شروع کروں، ہم سب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہماری ان ویڈیوز کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم کسی فرد کو یا کسی شخص کو نیچا کریں یا ان کے بارے میں برے الفاظ بولیں، بلکہ ہماری ویڈیوز کا صرف اور صرف مقصد خدا کی خوشخبری کو پھیلانا ہے۔ چونکہ یہ نام نہاد مسیحی خادمین خدا کی خوشخبری کو توڑ مروڑ کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ پاتی۔ لہٰذا ہماری ویڈیوز کا ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو ذاتی طور پر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، صرف اور صرف ہم بائبل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ چلیں آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف مسیح کی خوشخبری کو پھیلانا ہے، مسیح کی محبت میں رہ کر۔ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک نیم اٹ کلیم اٹ منسٹری ہے، جس کو ہم اگر اردو میں ترجمہ کریں تو نام اور دعویٰ، صاف طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اصطلاح تو آپ نے اکثر ٹی وی چینلز پر، ٹی وی پروگرامز پر، خاص طور پر ان ٹی وی پروگرامز پر جو مسیحی ہیں ان پر سنی ہوگی۔ لیکن کیا آپ جو ٹی وی پر سنتے ہیں، ٹی وی چینلز پر سنتے ہیں، کبھی ان باتوں کو کلام میں سے پرکھنے کی کوشش کی یا کبھی کلام میں سے ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی کہ کیا جو ہم ٹی وی پر سن رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا وہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے بالکل مطابق ہے یا یسوع مسیح کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے یا الٹ ہے؟ نیم اٹ کلیم اٹ منسٹری کا اگر اردو میں مطلب دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے: آپ کو جس چیز کی خواہش ہے اس کا نام لیں اور پھر ایمان سے دعویٰ کریں کہ وہ آپ کو مل گئی یا مل جائے گی۔ خدا ہر صورت میں وہ خواہش پوری کرے گا۔ نیم اٹ کلیم اٹ منسٹری کا یہ دعویٰ ہے۔ چونکہ یہ خادمین اس طریقے سے خدا کے کلام کو تروڑ مروڑ کر آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ یقین کر لیتے ہیں، اور یہ وجہ اس لیے بنتی ہے کہ آپ کلام نہیں پڑھتے یا کلام میں سے نہیں پرکھتے یا کلام کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے، تو آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرم کو یا اس اصطلاح کو کس نام نہاد مسیحی خادم نے استعمال کیا۔ ان کا نام کینتھ ہیگن ہے، جو کہ ایک پینٹیکوسٹل پریچر ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی کسی میٹنگ میں یہ لفظ استعمال کیا، نیم اٹ کلیم اٹ، جنہوں نے کلام کو استعمال کیا اس غلط تعلیم کو پھیلانے کے لیے، اور پھر تمام اکثر و بیشتر ٹیلی ایونجلسٹ نے شروع کر دیا اس تعلیم کو پھیلانا۔ یہ تعلیم لوگوں تک خدا کے لا تبدیل کلام کو توڑ مروڑ کر اس کا صحیح مطلب نہ بتا کر پہنچائی جاتی ہے۔ اور اس تعلیم کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس تعلیم کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اطمینان جو یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں ہماری مسیحی زندگی میں۔ مثال کے طور پر اکثر آپ نے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی ٹی وی میں، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، کہ اگر آپ کا بینک بیلنس خالی ہے تو اپنی چیک بک کو ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو کلیم کرنا شروع کر دیں کہ میں تجھے یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں کہ میرا سارے کا سارا بینک بیلنس بھر جائے۔ یا آپ کے حالات بہتر نہیں ہیں تو آپ اپنے حالات کے لیے دعا کریں کہ میں اپنے حالات کو یسوع مسیح کے نام میں حکم دیتا ہوں، سب کچھ سیدھا ہو جائے یا بالکل صحیح ہو جائے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ خدا چاہتا ہے۔ آپ کی صحت، دھن، دولت اور زندگی کی دوسری تکالیف جو آپ کی زندگی میں ہیں، یسوع مسیح کا نام لیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بس اتنا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان نام نہاد مسیحی خادمین نے برے طریقے سے خوشخبری کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ یہ ان باتوں کی پریچنگ کرتے ہیں جن کی پریچنگ یا جن سے دور رہنے کا یسوع مسیح نے فرمایا، اور بالکل صاف آیات ہیں، بالکل صاف طور پر یسوع مسیح نے ان باتوں کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں ان باتوں سے دور رہنا ہے، جیسے کہ دولت سے محبت، زر سے محبت، اپنے آپ سے محبت، اپنی ذات سے محبت، خود کو ہر ایک چیز کا سینٹر سمجھنا، خود کو ہر ایک چیز کا مرکز سمجھنا، نہ کہ خدا کو۔
یہ تعلیمات بالکل خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ چلیں اب کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم حزقیل اس کا 37 باب اور اس کی پہلی 14 آیات پڑھتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھیرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی۔ اور اس نے مجھے فرمایا: اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا: اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے، اور ان سے کہہ۔ پھر اس نے مجھے فرمایا: تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے: میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی میں خداوند ہوں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ تب اس نے مجھے فرمایا: اے آدم زاد، یہ ہڈیاں تمام بنی اسرائیل ہیں۔ دیکھ، یہ کہتے ہیں ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں اور ہماری امید جاتی رہی، ہم تو بالکل فنا ہو گئے۔ اس لیے تو نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے میرے لوگو، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر نکالوں گا اور اسرائیل کے ملک میں لاؤں گا۔ اور اے میرے لوگو، جب میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور تم کو ان سے باہر لاؤں گا، تب تم جانو گے خداوند میں ہوں، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہارے ملک میں بساؤں گا۔ تب تم جانو گے کہ میں خداوند نے فرمایا اور پورا کیا، خداوند فرماتا ہے۔ اب کلام کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں، بلکہ طریقہ ایک ہی ہے، لیکن تھیولوجن ہمیں دو اصطلاح دیتے ہیں، وہ یہ ہیں ایگزیجیزس اور آئزیجیزس۔ ایگزیجیزس وہ اصطلاح ہے یا اس کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو جس طرح کلام ہم سے بیان کرنا چاہتا ہے کوئی بات، سیاق و سباق میں رہتے ہوئے ہم اسی طریقے سے اس آیت کا، اس بات کا مطلب سمجھیں۔ اور آئزیجیزس وہ ہوتا ہے جو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے، ہم اس خواہش کو لیتے ہیں اور خدا کے کوئی ایک کلام کی آیت پکڑتے ہیں اور اس خواہش کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کلام کہتا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اسی حوالے کے ساتھ نام نہاد مسیحی خادمین کہتے ہیں یہ سوکھی ہڈیاں، یہ مردہ، سب کچھ ہر جگہ، یہ علامت ہے آپ کی غربت کی، یہ علامت ہے آپ کے زندگی میں خراب حالات چلتے ہوں کی، یہ علامت ہے آپ کی زندگیوں میں تکالیف کی، یہ علامت ہے آپ کی زندگی میں پیسے کا نہ ہونا۔ جبکہ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق دیکھیں تو اس میں اسرائیل کی امید جاتی رہی، وہ یہ سوچنے لگے کہ ہماری امید نہیں رہی، جبکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہاری امید ہوں، میں تمہیں زندہ کروں گا، میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا۔ اور اگر ہم اس حوالے کو اور غور سے دیکھیں تو اس حوالے میں ہمیں ایک بہت خاص بات ملتی ہے، اور وہ اگر اس حوالے کو دیکھا جائے تو نام نہاد مسیحی خادمین، جیسا کہ میں پیچھے بول چکا ہوں کہ اس کو
آپ کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں موجودہ حالات جو کہ خراب جا رہے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حوالہ اگر ہم اس کو بڑے پراسپیکٹ پر دیکھیں یا بڑے پس منظر پر دیکھیں تو یہ یسوع مسیح کی اس خوشخبری کے متعلق ہے جو اس نے ہمیں دی۔ اس کی خوشخبری کو سننے سے ہم مردہ انسانوں میں جان آ جاتی ہے۔ ہم جب اس کی خوشخبری سنتے ہیں، اس کی اس نبوت کو سنتے ہیں تو ہم میں جان آتی ہے اور خداوند پاک روح ہمارے اندر آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ سب کے سامنے افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھنا چاہوں گا۔ افسیوں 2 باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے تھے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے افسیوں کے خاتمے سے پڑھا کہ ہم مردہ تھے، ہم ان ہڈیوں کی مانند تھے، ہماری روحانی حالت جو کہ خدا کے متعلق ہوتی ہے یا خدا کو جاننے کے متعلق ہوتی ہے بالکل مر چکی تھی۔ ہمیں جس نے زندہ کیا، ہمیں جس نے زندگی بخشی، وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری ہے کہ اس نے ہماری خاطر جان دی، اس نے ہماری خاطر دکھ سہا، اس نے جاہ و جلال چھوڑا، اس نے تخت چھوڑا، اس نے سب کچھ چھوڑ کر خاکسار بن گیا اور آپ کی اور میری مانند ایک انسان بن کر زمین پر آیا اور یہاں تک وہ اس نے دکھ برداشت کیا اور موت تک وہ وفادار رہا اور ہمارے اور کلام کے مطابق وہ زندہ ہوا۔ یہ ہے خوشخبری، اور جب ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک چینج آتا ہے، ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ اور اگر ان باتوں کے مطابق ہم ایمان نہیں لائے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ہم ذرا سا بھی خوشخبری سے واقف نہیں ہیں، ہم خوشخبری کو نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ جو یہ نام نہاد مسیحی خادمین استعمال کرتے ہیں، 1 یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، 1 یوحنا اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کے سبب سے یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے۔ اب کئی نام نہاد مسیحی خادمین اس حوالے کو استعمال کریں گے، لیکن اگر اس حوالے کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں ہمیں خداوند کی مرضی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہماری دعا خداوند کی مرضی کے متعلق ہوگی یا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی تو ہماری دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ یسوع مسیح نے بھی یہی سکھایا کہ اب آسمانی باپ جس طرح تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین پر بھی ہو۔ تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کلام کو کتنا جانتے ہیں تاکہ ان نام نہاد مسیحی خادمین کے شکنجے میں نہ پھنس جائیں یا ان کی غلط تعلیمات میں نہ پھنس جائیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے ہم، یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اس چھوٹی سی آیت پر کیا کبھی آپ نے کلام سنا؟ کیا کبھی آپ نے اس آیت کو لے کر اپنی دعاؤں کو پرکھنے کی کوشش کی یا ان تعلیمات کو جو آپ سنتے ہیں ان کو پرکھنے کی کوشش کی؟ اگر کی تو خداوند اور فضل کرے کہ آپ اور جان سکے، اگر نہیں کی تو آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو جاننا ہے خداوند کے کلام کے مطابق کہ سچائی کیا ہے، مسیحی زندگی کیا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہماری دعائیں اس لیے نہیں سنی جاتی کہ ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہیں۔ اگر ہمیں جو خدا دیتا ہے ہم اسی میں خوش رہیں
تو ہماری زندگی میں اطمینان، خوشی، تسلی، صبر، تحمل، یہ سب کچھ آئے گا۔ لیکن جب ہم زیادہ ہر وقت خداوند کے حضور جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی دعا کرتے ہیں کہ خدایا یہ میرے لیے کافی نہیں ہے، وہ میرے لیے کافی نہیں ہے، میرا بینک بیلنس بہت کم ہوتا جا رہا ہے، میری صحت بگڑتی جا رہی ہے، میرے لیے یہ نہیں ہو رہا، تو کیا پتا خداوند کی مرضی ہو ان سب میں۔ اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی اور آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ ڈپریس بھی ہو سکتے ہیں، یار میں تو خدا سے دعا کر رہا ہوں، خدا میری دعا نہیں سن رہا۔ جبکہ اگر آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو آپ کو تسلی ملے گی کہ ہم جو شاید مانگتے ہیں وہ ہماری خواہش ہوتی ہے، خدا کی خواہش نہیں ہوتی، خدا کی مرضی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس تعلیم کا سب سے بڑا نقصان وہ اطمینان جو یسوع مسیح ہمیں دے گیا، وہ اطمینان جو روح القدس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے، وہ خوشی، وہ تسلی، وہ خدا کے ساتھ ملاپ ہو جانا، وہ ہمارے لیے بڑی بات نہیں رہی۔ ان تعلیمات کی وجہ سے ہمارے لیے بڑی بات دھن، دولت، صحت، خوشی، ہماری خواہشیں پوری ہو جائیں، یہ سب رہ گیا۔ آپ کے لیے کون ہے؟ آپ کے لیے کون سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ خزانے کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا خزانہ؟ ادھر میرا ہرگز مقصد دولت نہیں ہے، ادھر مقصد خداوند ہے۔ کیا آپ خدا کی برکات ہی چاہتے ہیں بس، اور خدا کی سچی تعلیم کو، خدا کی سچی محبت کو، گناہ کے خلاف خدا کی جو نفرت ہے اس کو نہیں چاہتے، بس زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان برکتوں کو لے کر؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر پولس رسول کی مثال لیں تو پولس رسول تنگی میں، پستی میں، نیز ہر طرح کی حالات میں، ہر طرح کی بے عزتی اس نے برداشت کی، صرف اور صرف مسیح کے نام کی وجہ سے، لیکن ان کی زندگی میں اطمینان تھا، تسلی تھی، خوشی تھی۔ اسی طرح ان تمام شاگردوں کی زندگی میں بھی جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے اور آنے والے مسیحوں میں اور آج تک کے ان تمام مسیحوں میں دیکھی جا سکتی ہے جو پرسیکیوٹ کیے جاتے ہیں، جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر مسیحیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن وہ خوشی کرتے ہیں، وہ اطمینان پاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس امید کا پتہ ہے جو یسوع مسیح ہے، انہیں اس امید کا پتہ ہے کہ ہم باپ کے سامنے ہوں گے اور برا بھی ہمارے سامنے ہوگا اور ان کا نام ہمارے ماتھوں پر ہوگا، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، نہ کہ یہ موجودہ زندگی۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور خداوند کے ڈر اور خوف میں رہنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔